شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ ان پر روز قیامت غالب ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تمام لوگ ایک امت تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو اپنی توفیق سے حق کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اس بات میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو تو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔